باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا کے دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم ایک مرتبہ پھر اپنے برادر ملکوں ترکی اور شام میں آنے والے شدید زلزلے میں جو نقصانات ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو لوگ مصیبت میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کا معاملہ فرمائے، ان کی داد رسی فرمائے۔ 22,000 سے زائد ہلاکتوں کی تقریباً تصدیق ہوئی ہے، اور ابھی بھی کئی ہزار لوگ ایسے ہیں جو ملبے میں موجود ہیں، اور چونکہ موسم بھی سخت ہے تو اس پہ کارروائی تو کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ترکی کی حکومت نے خاص طور پر اس میں بہت پرویکٹیو رول ادا کیا ہے، اور صحیح معنوں میں جو ایک عوامی حکومت ہوتی ہے اس کا کردار ادا کیا ہے طیب اردگان اور ان کی پوری ٹیم نے۔ اسی طرح بعض سوشل میڈیا پہ یہ چیز بھی آ رہی ہے کہ جو سیریا والی بیلٹ ہے اس پہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ کارروائی کی جائے، تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان کی پوری قوم اپنے ان مصیبت زدہ بھائیوں کے ساتھ ہے، اور اس معاملے میں تمام سیاسی اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پوری قوم کو اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو عطیات بھی ہو سکتے ہیں وہ دینے چاہیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا اعلیٰ سطحی وفد بھی اپنی ریسکیو ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ چکا ہے، اور کارروائی الحمدللہ شروع کر دی ہے، کام کر رہے ہیں، اور کئی والنٹیئرز وہاں پہنچ چکے ہیں، اور دنیا بھر کے والنٹیئرز جو ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں کردار ادا کرتے ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آج 10 فروری ہے، اور کل یعنی 9 فروری کو 39 سال مکمل ہو گئے ہیں جمہوریت کی جو نرسری ہے طلبہ یونین کے انتخابات اس پر پابندی لگے۔ 39 سال، اس ملک کی جو عمر ہے وہ 75 سال، اس میں سے 39 سال ایسے ہیں جس میں طلبہ یونین یعنی طلبہ کو، سب سے باشعور ترین طبقے کو اس حق سے محروم رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی یونین کا انتخاب کر سکیں۔ طلبہ تنظیمیں موجود ہوتی ہیں، ان پہ بھی پابندیاں لگتی رہی ہیں، لیکن طلبہ یونین تو طلبہ کی تنظیم ہوتی ہے، یعنی سب اس کو منتخب کرتے ہیں، اور اتنا وقت گزر گیا ہے کہ اب تو کئی نسلیں گزر گئی ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے تھے، اس کے نتیجے میں پوری قوم کو کیسی لیڈرشپ ملتی تھی، ذہن کیسے کھلتے تھے، کس طرح سے دلیل کی بنیاد پر گفتگو کے آداب آتے تھے، مباحثہ ہوتا تھا، مکالمہ ہوتا تھا، تحریر لوگ لکھتے تھے، لٹریچر پروڈیوس ہوتا تھا، کنٹینٹ رائٹر بنتے تھے، اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت طالب علمی کے زمانے سے پیدا ہوتی تھی، جو اس وقت کا بہت بڑا کرائسس ہے کہ لوگ جو ہے بڑی بڑی پارٹیوں میں اور حکومتوں میں آتے ہیں اور ہیومن مینجمنٹ نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو صلاحیت ہوتی تھی وہ طلبہ یونین کے ذریعے سے ہوتی تھی، پھر اس میں جس کا جو بھی نقطہ نظر ہوتا تھا وہ بیان کیا جاتا تھا۔ تو ہم جب ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں تو 1947 سے لے کر 1984 تک اگر آپ اس پاکستان کی بات کریں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت اکا دکا کوئی واقعات جو زیادہ تشدد کے طالبی اداروں میں ہوتے تھے وہ ہوئے، لیکن جب طلبہ یونین جو جینوئن پلیٹ فارم تھا لوگوں کے انتخاب کا، اس پہ پابندی لگائی گئی، تو اس کے بعد واقعات بڑھتے چلے گئے، لسانی گروہ پنپتے چلے گئے، اور سرکاری سرپرستی میں تنظیموں کو جو ہے وہ رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد عزم کو بنیاد بنا کر کے جھگڑے ہوتے ہیں، پورا نظام ہی تلپٹ کر دیا گیا۔ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی تو وزیر اعظم جو ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب بنے تھے، تو انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا تھا کہ ہم طلبہ یونینوں کو بحال کر رہے ہیں۔ 2008 سے آج 2023 15 سال گزر گئے، اور ان 15 سال میں مسلسل سندھ میں حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ گزشتہ سال 11 فروری کو انہوں نے اعلان کیا تھا 2022 کو کہ ہم 2 مہینے میں طلبہ یونین کے انتخابات کروائیں گے، لیکن اس کو بھی 1 سال گزر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے آپ یہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ جو جمہوریت کی بنیادی نرسری ہے طلبہ یونین، اس کا انتخاب نہیں کرانا چاہتے، اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہے۔ دوسری جو نرسری ہے وہ بلدیاتی ادارے ہیں، اور ان بلدیاتی اداروں کا بھی نہ امپاورمنٹ کرتا کوئی اور نہ اس کے انتخابات کرانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بلدیاتی
اداروں میں جو کچھ بھی تھوڑا بہت کام اور استحکام ہوتا ہے یا اس کے الیکشن ہوتے ہیں وہ آمریتوں کے زمانے میں ہوتے ہیں، اور یہ جمہوری پارٹیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہے ان کی پورے طرز عمل پر، ایک کلنگ کا ٹیکا ہے کہ جمہوری جماعتیں جمہوریت کی نرسری نہ طلبہ یونین کے انتخاب کراتی ہیں اگر آپ، اور نہ بلدیاتی اداروں کے انتخاب کراتی ہیں، اور کورٹس کے ذریعے لڑ کر جھگڑ کر یہ کام کروا بھی لیا جائے تو اس کو بااختیار نہیں بناتے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جون میں انتخاب ہوا تھا سندھ میں جو اس کے پہلے فیز میں، آج تک ان کو جو ہے اختیار منتقل نہیں کیا گیا، کس چیز کا انتظار ہے؟ پھر اس کے بعد اب 15 جنوری کو 4 دفعہ کے التوا کے اعلان کے بعد یہ انتخاب منعقد ہوا، لیکن آپ 15 جنوری سے آج دیکھ لیجئے کہ 10 فروری ہو گیا ہے اور اس عرصے میں ابھی تک پروسیس آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل ہے حکومتوں کا بھی اور الیکشن کمیشن کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ان 11 یوسیز کا اعلان کیوں نہیں کر رہا؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس میں اگر کوئی دباؤ ڈال رہا ہے تو یہ بھی سامنے آنا چاہیے نا۔ اگر آپ اس دباؤ کو نہیں سہ سکتے تو بیان کر دیں۔ جب آپ سیٹ پر موجود بھی ہیں، نظام کو چلا بھی رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہو یا ان کی پوری ٹیم ہو یا صوبائی الیکشن کمشنر ہو، تو پھر اس کے بعد یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک پروسیس ہوا ہے اس پروسیس کو آگے بڑھائیں۔ مارے باندھے تو یہ پروسیس ہوا، کتنی مشکلات سے گزر کر، ایک جماعت اسلامی تھی جو کہتی تھی الیکشن کراؤ، باقی سبھی نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے اس کا انعقاد کیا، ہم ظاہر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تمام شکایات جو اپنی جگہ موجود ہیں، بہرحال اس پروسیس کو تو آگے بڑھائیے نا۔ اور 11 یوسیوں کے جس پہ انتخاب نہیں ہوا تھا اس کے ضمن انتخاب نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے جن یونین کونسلوں میں، یونین کمیٹیوں میں انتخاب کا عمل مکمل ہو چکا اور وہاں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تو وہاں کام کے لیے کیوں نہیں نوٹیفائی کیا جا رہا کہ وہ نوٹیفائی ہوں اور چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر اور پھر وہ ان کی جو باقی سیٹس ہیں ریزرو، ان کا انتخاب عمل میں لایا جائے، کام شروع ہو جائے تاکہ کوئی لوگوں کو ریلیف ملے۔ اب تمام میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں کہ اس وقت شہر کی بدترین صورتحال ہے، اہم ترین علاقے شہر کے سارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کچرا کنڈی بنا ہوا ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کوئی کام نہیں کر رہا، سارے دعوے ان کے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ شہر کو بلدیاتی اداروں کے استحکام کی بھی ضرورت ہے، نمائندوں کی ضرورت ہے۔ انتخاب ہو گیا ہے تو اس کو پروسیس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ٹاؤنز ہیں بعض جس میں کوئی ایشو نہیں ہے، فوری طور پر معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، تو یہ کام الیکشن کمیشن کا کرنے کا ہے اور حکومت کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ حکومت جو چاہتی ہے کہ کسی طرح سے بھی بس معاملے کو ٹالا جائے، تو اگر الیکشن کمیشن اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تو سوال تو پیدا ہوگا، الیکشن کمیشن کی ساکھ تو متاثر ہوگی۔ اس لیے جہاں ہم تحریر میں یہ بات کہہ رہے ہیں، خطوط لکھ رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے یہ بات کر رہے ہیں، وہیں ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں۔ لہذا کل 11 فروری کو انشاءاللہ 4 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو صوبائی دفتر ہے اس پر ہم احتجاج کریں گے، بھرپور احتجاج کریں گے، اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ 11 یوسیوں کے ضمنی انتخاب کو فوری طور پر اس کا اعلان کیا جائے۔ اور اسی طرح سے جو سیٹیں اب ٹیک اپ کی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اب اس کا ایک ایک کر کے اعلان ہونا چاہیے، فوری طور پر اس کو سیٹل ہونا چاہیے۔ اب تقریباً 25 یونین کمیٹیاں ایسی ہیں جن کے معاملات الیکشن کمیشن میں ہیں۔ جب یہ دھاندلی اس طرح سے کی جا رہی تھی کہ نتیجے تبدیل کیے جا رہے تھے اور اس پر ہم نے اپنا احتجاج کیا، تو ہم اس پر ہم نے الیکشن کمیشن کا شکریہ بھی ادا کیا کہ اس نے 6 یونین کمیٹیوں کو فوری طور پر ٹیک اپ کیا تھا، اور ہم توقع کر رہے تھے کہ اس پر تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ لیکن بہرحال جو پروسیس ہے ہم اس کا اس سے اختلاف نہیں کرتے کہ آپ سب کو موقع فراہم کریں، پریزائڈنگ افسر کو بھی موقع فراہم کریں، ریٹرننگ افسر کو بھی کریں، حکومت کو بھی کریں اور نمائندوں کو بھی کریں۔ لیکن اب جب سب چیزیں ان کے پاس آ گئی ہیں تو مجھے اب توقع ہے کہ 22 فروری یہ آخری تاریخ ہونی چاہیے، مزید کوئی تاریخ نہیں ملنی چاہیے، اور کم از کم ان 6 یوسیوں کا تو آپ فوری طور پر فیصلہ کریں، جس کی تمام تر چیزیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم نے جمع کرائی ہوئی ہیں۔ چونکہ اس پورے عرصے سے فائدہ اٹھا کر بھی حکومت اور آروز اپنی اس دھاندلی کو مزید مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے۔
جب 7,500 ووٹ والے کو ہرایا جائے اور 1,400 ووٹ والے کو جتوایا جائے تو اس کا انتظام بھی یہ لوگ کرتے ہیں کہ کس کے بیلٹ جو ہے وہ بکس میں سے نکال دینے تھیلے میں سے اور کس کے ڈال دینے، چونکہ سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر ہولڈ ہوا ہے تو مجھے توقع ہے کہ یہ سب چیزیں منگا لی ہوں گی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ بہرحال یہ جتنی بھی چوری کریں گے چوری تو پکڑی جائے گی، اس لیے کہ ہمارے پاس فارم 11 بھی موجود ہے، فارم 12 بھی موجود ہے، اور اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن کو بر وقت فیصلہ کر کے نتائج کا اعلان کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو باقی 19 یوسیاں ہیں، اب ظاہر ہوا یہ تھا کہ جب پیپلز پارٹی نے جو یوسیوں میں جو کچھ بھی کیا اس پر شکایات ہوئی تو پیپلز پارٹی نے بھی دائر کر دی ہیں تقریباً 8-9 یوسیوں کے اوپر شکایات، جس میں سے 6-7 پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی نشستوں پر ہیں، 1-2 ہماری پر ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے بہت ساری نشستیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے دائر کی ہوئی ہیں۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے کہ تیزی کے ساتھ سماعت کر کے چند دنوں میں اس مسئلے کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے اور باقاعدہ پروسیس کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن اس پورے پروسیس کا کوئی تعلق 11 یونین کمیٹیوں کے ضمنی انتخاب سے نہیں ہے، اس کا اعلان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو اس سے لگ رہا ہے کہ کوئی انفلوئنس کر رہا ہے، اپنے انفلوئنس کو استعمال کر کے اگر الیکشن کمیشن کو روکا ہوا ہے تو یہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے کیا خود نہیں کر رہا، اس کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، اور ہر دباؤ کو مسترد کرنا چاہیے، ورنہ پھر وہ آزاد الیکشن کمیشن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں ان ساری قوتوں سے جن کے پاس کوئی نہ کوئی اقتدار موجود ہے کسی بھی طرح کا، ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی کسی چیز میں انوالو نہ ہو اور الیکشن کمیشن کو غیر جانبداری کے ساتھ فیصلہ کرنے دیں اور عوام کے حق میں فیصلہ کرنے دیں، جمہوریت کے حق میں فیصلہ کرنے دیں۔ اپنی مرضی کے نتائج بنانے کے لیے کوئی پریشان نہ ہو۔ بہت آپ نے کوشش کی اور آپ کی ان ساری کوششوں میں آپ نے بہت کچھ حاصل بھی کر لیا۔ حلقہ بندیوں کے ذریعے سے 1 اور 3 اور 1 اور 4 کے ریشیو سے تو سیٹیں مل گئی ہیں پیپلز پارٹی کو، جس کو دلانی تھی دلا دی۔ اب اس کے بعد 5 بجے کے بعد پہ تو رحم کریں نا ہمارے حال پر، اس کے بعد بھی جو نتیجے آ گئے اس کو تو قبول کریں۔ کبھی فارم 11-12 میں ڈیلے، کبھی فارم اپینڈکس اے میں تبدیلی، کبھی 13-14 میں ڈیلے، اس کا مطلب تو یہ پورے الیکشن پروسیس پر سوالیہ نشان ہے۔ اور ٹھیک ہے کہ آروز اور ڈی آروز حکومت کے اپوائنٹ کردہ تھے اور الیکشن کمیشن نے حکومت کی معاونت سے ان کو اپوائنٹ کیا، لیکن الیکشن تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کے الیکشن کمیشن جان نہیں چھڑا سکتا کہ آروز نے یہ کام کیا۔ آروز نے یہ کام کیا تو آپ نے ریکٹیفائی کیا کہ نہیں کیا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، اور آپ جب ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے، بلکہ فرض بنتا ہے کہ ہم پھر تمام جمہوری طریقہ اختیار کریں، احتجاج، دھرنا، عدالت، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کریں، اور ہم کریں گے۔ ابھی تک یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جو کام ایک پروسیس کے ذریعے سے کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو، حکومت کو آئین کے مطابق 120 دن میں بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، حکومتیں نہیں کروا رہی، الیکشن کمیشن نے وہ اپنا کردار ادا نہیں کیا تھا اس وقت۔ ہم گئے تھے 1.5 سال پہلے الیکشن کمیشن میں کہ بھائی ان کو کہیں کہ جلدی کروائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک چیز بھی تو ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو آپ کہیں کہ شفاف۔ تو اس لیے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن ہی کی ذمہ داری ہے کہ شفافیت سامنے آنی چاہیے، اور یہ گڑبڑ گڈالا بنا کے جسے کہتے ہیں نا، آپس میں چیزوں کو مکس کر کے یہ تاثر دینا کہ اچھا بھائی تم بھی ختم، تم بھی ختم، تم بھی ختم، یہ نہیں ہوگا۔ حق اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ چاہیے۔ 22 تاریخ کو ان 6 یونین کمیٹیوں کا میرٹ کی بنیاد پر، کاغذوں کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ اچھا چونکہ اتنی ساری یوسیاں آ گئی ہیں تو ہم بس ٹھیک ہے بس آئندہ آگے چلاؤ، آگے نہیں چلے گا۔ ایک ایک ووٹ کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس معاملات کو آگے بڑھا دو گے جس طرح پچھلے الیکشن میں ہوتا ہے، چونکہ آج اگر ہم نے ان معاملات کو چھوڑ دیا تو کل کوئی الیکشن بھی فیئر نہیں ہوگا اور فری نہیں ہوگا، یا کم از کم کوئی پیش رفت نہیں ہوگی اس طرف۔ یہی دھندا چلتا رہے گا، مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں لوگ ووٹ کاسٹ کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے، اس پورے الیکشن کے نظام پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں شور ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو چل رہا ہے بس وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اعتماد دینے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اپنے ووٹ کا تحفظ کیا جائے، اس کے لیے لڑا جائے، اس کے لیے تمام تر ذرائع کو استعمال کیا جائے، اور وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، الیکشن کمیشن کو برا لگے یا اچھا لگے،
الیکشن کمیشن کے کسی ممبر کو برا لگے اچھا لگے، ہم احتجاج اپنا آئینی فرض سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تو ہم اپنا حق استعمال کرتے ہوئے آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ وہ فرض ادا کریں جس کے لیے آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوئی جو ہے نصیحتیں نہ کرے، کام کریں، سیدھی بات ہے۔ کام کرو گے تو ہم اچھی بات کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ ظرف ہم رکھتے ہیں الحمدللہ۔ آپ بھی صحیح طریقے سے چلیں گے تو ہم آپ کو پھر اپریشیٹ کریں گے، ایسی کیا بات ہے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنا کام نہ کریں اور پھر ہم آپ کی تعریفیں کرتے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ تو انصاف چاہیے، ہمیں عدل چاہیے میرٹ کے اوپر۔ اسی طرح 11 یوسیوں کا انتخاب چاہیے۔ اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے میں نے آپ کو بتایا، اسٹریٹ کرائمز میں خود اے ڈی آئی جی کہہ رہے ہیں کہ 15% اضافہ ہوا ہے۔ اب میں اے ڈی آئی جی صاحب کی خدمت میں کیا عرض کروں، کچھ کہتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، پھر نیو یارک سے کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، لندن سے کر دیتے ہیں۔ بھائی کراچی سے کیجئے آپ، یہاں یا تو آپ اپنے اقدامات پورے اٹھا رہے ہوں، آپ پولیس کی کالی بھیڑوں کو پکڑ رہے ہوں، آپ اپنے کرائم کے اس ریٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، پھر تو ہم یہ کہیں نا کہ ٹھیک ہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو بس میں ہے وہ کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، وہی منشیات کے اڈے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے، تمام آبادیوں میں یہ کام چل رہا ہے، تو کیا اے ڈی آئی جی صاحب کی پولیس کو یہ نہیں معلوم؟ کیا ان کے ایس ایس پیز کو یہ بات نہیں پتا؟ کیا ان کے ڈی آئی جیز کو یہ بات نہیں معلوم؟ کیا ایس ایچ ایس کو یہ بات نہیں پتا ہوتی کہ کون منشیات کا اڈا چلا رہا ہے؟ کیا پولیس میں اچھے لوگ ختم ہو گئے؟ ہوتے ہیں اچھے لوگ، سپاہی سے لے کر اوپر تک کے افسران میں ایماندار لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ان ایماندار لوگوں کو غیر مؤثر کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ مؤثر ہو جائیں گے تو بےایمانی ختم ہو جائے گی، یہ مؤثر ہو جائیں گے تو کرپشن ختم ہو جائے گی، یہ مؤثر ہو جائیں گے تو منشیات کے اڈے ختم ہو جائیں گے، تو پیسے کون پہنچائے گا؟ اس لیے آئی جی صاحب کو بھی، اے ڈی آئی جی صاحب کو بھی، جتنے بھی پولیس کے افسران ہیں، اور اصل میں تو حکومت ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے بچوں کے جسموں میں زہر نہ گھولو ان منشیات کے ذریعے سے۔ یونیورسٹیوں میں منشیات بک رہی ہے، کالجوں میں منشیات اسکولوں تک میں چلی گئی ہے، لڑکے لڑکیوں کو اس کا عادی بنایا جا رہا ہے، آبادیوں کی آبادیوں میں یہ نیٹ ورک چل رہا ہے۔ بعض جو ہے وہ اسٹورز کے اوپر چیزیں بک رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ گٹکے کے اوپر کاروائی، کیا کاروائی ہوئی مجھے بتائیں؟ کوئی ایک ایسا آدمی بتائیں جس کو گٹکا نہ مل رہا ہو کراچی میں؟ ریٹ بڑھ جاتے ہیں جب کاروائی ہوتی ہے، تو سب کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، چیزیں تو مل رہی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ گٹکا تو اس کی ایک فارم ہے، نشہ آور چیزیں، بری طرح نشہ آور چیزیں دستیاب ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس سے بات کرو وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے خلاف بہت کاروائی کر رہے ہیں۔ ارے تو بھائی کاروائی کر رہے ہیں تو وہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ تو یہ جو اسٹریٹ کرائم کا معاملہ ایک، یعنی پچھلے جنوری میں 15 لوگ اسٹریٹ کرائم میں شہید کر دیے گئے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریفارمز ہونی چاہیے، کراچی کے رہنے والے پرماننٹ ریزیڈنٹس، ان کو 80% کم از کم بھرتی ہونا چاہیے مقامی لوگوں کو، چاہے وہ کسی زبان کے بولنے والے ہوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹریٹ کرائم کے دوران کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو کیسے کوئی ڈیفائن کرے گا؟ چلنے والی گولی اور مرنے والا آدمی، اس کو کیا پتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا مقدمہ بننا ہے یا اسٹریٹ کرائم کا بننا ہے؟ تو پھر رینجرز کو اختیار کیوں نہیں دیتے، اور رینجرز یہ اختیار کیوں نہیں لیتی؟ اتنا کمزور تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اختیار نہیں مل رہا، ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں تو جان کا تحفظ چاہیے، ہمیں مال کا تحفظ چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کی جو ہے وہ چیزوں کا اور جان کا تحفظ چاہیے، ہمیں خواتین جا رہی ہیں ان کی سنیچنگ ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر اختیار کا مسئلہ ہے تو یہ حکومت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ رینجرز کو اختیار دیا جائے تاکہ اسٹریٹ کرائم پر قابو پایا جائے، لیکن یہ کہہ کر تمام ادارے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ تو ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے سب کو کام کرنا چاہیے۔ تو اسٹریٹ کرائمز کی روک تھام یہ حکومت کی ذمہ داری۔ اب میں کس مسئلے پہ بات کروں کہ الیکٹرک کا معاملہ آپ دیکھ لیجیے، سردیوں میں 8 گھنٹے سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ملٹیپل ٹائمز نیپرا نے اور عدالت نے یہ بات کہی ہے ان سے کہ اگر کسی علاقے میں لاسز ہیں اور لوگ پیسے نہیں دے رہے تو آپ پورے علاقے کی بجلی بند نہیں کر سکتے۔ فیصلے ہیں، لیکن ایک ادارہ اتنا طاقتور ہے کہ ان فیصلوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے کوئی قانون، ہے کوئی عدالت؟ کیوں نہیں پکڑتے ان کی انتظامیہ کو؟ یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے۔ ابھی جون میں جنریشن کا ان کا جو ٹائم لائن ہے ختم ہو رہی ہے،
میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ مہنگی بجلی تیار کر کے جو ہمارے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ملک میں ایکسس بجلی موجود ہے، اس نیشنل گرڈ کی بجلی کراچی کو پوری کی پوری دے دے اور ان مافیاز کو نکال دیں یہاں سے جو پرائیویٹائزیشن کے نام پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ گورنمنٹ سیکٹر میں جنریشن ہو اور جو ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن ہے اس کے لیے مونوپولی کو توڑیں، آپ کمپنیوں کو انوائٹ کریں اور ان ساری کمپنیوں کو اس میں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو انوالو کر کے منصفانہ طریقے سے ایک سے زائد کمپنیوں کو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کی وہ ملنے چاہیے، اختیارات ملنے چاہیے اور لائسنس ملنے چاہیے۔ یہ جائز بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، دنیا بھر میں پریکٹس ہوتا ہے، لیکن کیونکہ کک بیکس لینی ہوتی ہیں، پارٹیوں کو اپنی پارٹیاں عارف نقوی جیسی مافیات سے چلوانی ہوتی ہیں، اور اس میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے ایمانداری کے دعویٰ کرنے والے بھی عارف نقوی سے پیسے کھاتے ہیں، وہ کھائے ہیں اور ریکارڈڈ ہے۔ کیا نون اور کیا پی ٹی آئی اور کیا پیپلز پارٹی، سب نے جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا ہے، سب پروٹیکٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ دبئی میں سزا ہو جاتی ہے، یو کے میں ہو جاتی ہے، امریکہ میں ہو جاتی ہے، پاکستان میں سب کے مشیر بنے بیٹھے ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو یہ تو ایک محکمے کی بات ہے، تقریباً یہ مافیاز کا ہی راج ہے اور ہر پارٹی میں ہوتا ہے۔ اس لیے کراچی کے لوگوں کو نیشنل گرڈ سے جو ایکسس بجلی موجود ہے یہاں بجلی پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ سستی بجلی ہو، اور گورنمنٹ سیکٹر میں یہ پاور جنریشن ہونی چاہیے، اور ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لیے یہ تقسیم کار بجلیاں کی جو کمپنیاں ہیں ان میں کمپٹیشن پیدا کر کے ایک سے زائد کمپنیوں کو انوالو کیا جائے۔ اور آخری بات گیس کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بدترین صورتحال ہے، ڈومیسٹک بھی اور انڈسٹری کی بھی۔ اب تھوڑا سا ایک پازیٹیو سائن ملا کہ کچھ کنٹینرز جو دالوں وغیرہ کے تھے، ہم نے یہیں پر ایک پریس کانفرنس کی تھی، انڈسٹریلسٹ بھی یہاں پر آئے تھے اور بھی لوگوں نے بات کی ہے، اور اس کے نتیجے میں تھوڑا سا ریلیف ملا ہے، جس سے دالوں کی قیمت نہ صرف ہے کہ کم ہونی چاہیے، اس کو مانیٹر بھی کرنا چاہیے کہ وہ کم ہو۔ اسی طرح ایڈیبل آئل کی قیمت بھی اب کم ہونی چاہیے۔ اسی طرح دوائیوں کے حوالے سے بھی جو اسینشیل چیزیں ہیں اگر وہ پورٹ پہ موجود ہیں تو ان کو فوری طور پر چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ پورا کام حکومت ہی کے کرنے کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پورا ریگولیٹ کریں چیزوں کو، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف ملے۔ تو انڈسٹری کو اس وقت اگر گیس کا بحران ہے، پانی کا بحران ہے، تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ یوٹیلیٹیز بیسک پرووائڈ کرے۔ اس لیے اس کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اب گرمیاں آنا شروع ہوں گی تو یہ اور طرح سے بحران شروع ہو جائیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ اگلی سردیاں اگلے جو 6 مہینے 8 مہینے کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس سے زیادہ بدترین ہو، ابھی سے کوئی پلان کر لیا جائے۔ ایل این جی لینی ہے تو ابھی سے اس کا سسٹم بنایا جائے، نئی ایکسپلور کی جائیں فیلڈز۔ پھر میں سوال کرتا ہوں کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ زرداری صاحب نے اپنے جاتے جاتے جو کام کیا تھا، پھر اس کے بعد 5 سال نون لیگ نے روک دیا، اور اس کے بعد 3.5 پونے 4 سال عمران خان صاحب نے بھی اس پر کام نہیں کیا۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوں اور ہم غلامی اختیار نہ کریں تو انہیں فیصلے کرنے چاہیے، تقریریں نہیں۔ جب ایران اپنی گیس پائپ لائن کو اس نے اپنی حد تک پہنچا دیا تو کس نے آپ کا ہاتھ روکا تھا؟ نام بتائیے نا، اور آپ کیوں رکے تھے اگر آپ اتنے آزاد ہیں تو، اتنے خیالات میں اور اپنے اقدامات میں؟ تو اس لیے کہانیاں نہیں چاہیے، اقدامات چاہیے۔ روس سے اگر تیل آنا ہے تو آنا چاہیے، چائنا سے بات ہونی ہے تو ہونی چاہیے، ایران سے گیس پائپ لائن سے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو ہونا چاہیے، ایران سے ہمیں پیٹرول کا معاہدہ کرنا چاہیے۔ جب آپ خود ہی غلامی اختیار کر لیتے ہیں تو پھر یہ IMF اور پھر یہ پورے عالمی ادارے آپ کو مزید تباہ کرتے ہیں۔ آپ کچھ عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ اپنی چیزیں شروع کریں گے تو آپ کی نیگوسیشن اسکل بھی بہتر ہوگی۔ جب آپ خود ہی اپنے آپشن بند کر کے ان کے قدموں میں جا کر بیٹھتے ہیں تو پھر ہر بات ماننی پڑتی ہے، اور اپنی عیاشیاں یہ طبقہ نہیں چھوڑتا، عوام کے اوپر سارا بوجھ منتقل کرتا ہے۔ اپنے پروٹوکول نہیں چھوڑتے، اپنی گاڑیاں نہیں چھوڑتے، لاکھوں ملینز کی تعداد میں یہ گاڑیاں ہیں جو سرکار کی گاڑیاں اس وقت چل رہی ہیں، ان کا پیٹرول کا بوجھ بھی ایک غریب آدمی برداشت کر رہا ہوتا ہے، اس کی پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ قربانی دینی ہے تو آغاز کریں، وزیر اعظم اپنے آپ سے آغاز کریں، وزراء، MNAs MPAs، فوج کے جرنیل، بریگیڈیئرز، میجر جنرلز، یہاں سے شروع کریں۔ پھر اس کے بعد ٹاپ بیوروکریٹس، چیف سیکرٹریز، فیڈرل سیکرٹریز، صوبائی سیکرٹریز، کریں کٹ لگائیں اپنے فیول کے اوپر، اپنی گاڑیاں واپس کریں، اچھے خاصے پیسے آ جائیں گے۔ ہزاروں، میرے خیال ہے کوئی کچھ نہیں 40-50 ہزار گاڑیاں تو سندھ حکومت میں موجود ہیں سرکار کے افسروں کے پاس۔
کیوں ہے بھائی اتنی ساری گاڑیاں سرکاری؟ ذرا جائزہ تو لیں ایک ایک فیملی کے پاس کتنی کتنی گاڑیاں ہیں. تو یہ ساری ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوں گی. عوام کے اوپر آپ پیٹرول بم گرائیں گے, عوام کے اوپر آپ گیس کے بم گرائیں گے, آپ جو ہے ایل پی جی کی قیمت بھی بڑھائیں, ایل این جی کی قیمت بھی بڑھائیں, پیٹرول کی قیمت بھی بڑھائیں, بجلی کی قیمت بھی بڑھائیں. آئی ایم ایف ہم سے کہتا ہے, تو آئی ایم ایف تو 4 باتیں الگ سے بھی کرتا ہوگا نا, اور اگر نہیں کرتا تو خود یہ سوالیہ نشان ہے کہ آپ کی عیاشیوں کے اوپر قدغن کیوں نہیں لگاتا؟ کیوں گاڑیاں لگژری گاڑیاں امپورٹ کی گئی 175؟ کیوں نہیں آپ گاڑیوں کا ایک جس طرح جونیجو صاحب کے زمانے میں طے ہوا تھا کہ 1000 سی سی کی گاڑی تک الاؤ کی گئی تھی, تو آپ کیوں نہیں اس میں آپ قربانی دیتے اور یہ طے کرتے کہ بھائی ہم ٹھیک ہے 1000 اور 1300 سی سی سے زیادہ کی گاڑی استعمال نہیں کریں گے, اتنا ہی کر لیں آپ, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بھی کچھ قربانی دینا چاہتے ہیں, ملک مشکل ہے. لیکن یہ طبقہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جاگیر کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتے. کوئی آئی ایم ایف آپ سے یہ کیوں نہیں کہتی کہ جس کی جاگیریں ایک حد سے زیادہ ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ, یا جن کی زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں وہ دیکھ بھال نہیں کر رہے وڈیرے جاگیردار, ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ. ان پر ٹیکس کیوں نہیں لگتا؟ صنعتوں پہ لگتا ہے, غریب آدمی پہ لگتا ہے, اس پر کوئی آئی ایم ایف نہیں بولتا. اس لیے یہ پورا کا پورا دھندا ایک مافیا ہے ملک کے اوپر مسلط, ہر پارٹی میں موجود ہے, اور سب ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں, اور عوام کے خلاف یہ سارے اقدامات کرتے ہیں. اس لیے ظاہر ہے کہ اس کو ایکسپوز بھی کیا جائے گا. آج جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا احتجاج شروع ہو رہا ہے لاہور سے, اور یہ پورا کارواں ہے جو جی ٹی روڈ پہ چلے گا, مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا امیر جماعت سراج الحق صاحب کی قیادت میں پنڈی تک جائے گا. ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ مسائل ہیں کیا اور اس کا حل کیا ہے اور کون ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے. تو جماعت اسلامی عوام کی ترجمانی کر رہی ہے. پورا شہر کراچی اس پورے احتجاج کے ساتھ ہے, پورا پاکستان کے 22-23 کروڑ 24 کروڑ عوام ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ جماعت اسلامی صحیح اپوزیشن کا, مثبت اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرے گی اور کر رہی ہے, اور معاملات کا سلوشن بھی انشاءاللہ قوم کو پیش کرے گی. بہت شکریہ.